کہ کراچی میں ہونے والا ایک ایسا سانحہ کہ پاکستانی مشہور ماڈل اور مشہور اداکارہ جس کا نام حمیرہ اصغر ہے ایک فلیٹ سے مردہ حالت میں پائی جاتی ہے۔ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ حمیرہ اصغر کا آخری پیغام کیا تھا۔ حمیرہ اصغر نے یہی کہا کہ السلام علیکم جی، اٹس می فہد حسن فرام لاہوری جلوہ چینل۔ ناظرین سانحہ، ظاہر سی بات ہے میں اس کو وقوعہ نہیں بلکہ سانحہ کہوں گا کہ کراچی میں ہونے والا ایک ایسا سانحہ کہ پاکستانی مشہور ماڈل اور مشہور اداکارہ جس کا نام حمیرہ اصغر ہے ایک فلیٹ سے مردہ حالت میں پائی جاتی ہے۔ مالک مکان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ایک سال کے قریب ہو گیا تھا حمیرہ اصغر کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا یا پھر کرایہ نہیں دیا جا رہا تھا، تو بہت کوشش کی، رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی رسپانس نہیں دیا جا رہا تھا۔ گھر بھی ایک دو دفعہ جانا ہوا لیکن کوئی رسپانس نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ اندر وہ مردہ حالت میں پائی جائے گی۔ اور آرڈر لیتے ہیں، پولیس سے رابطہ کرتے ہیں، پولیس کو اپنے ہمراہ لے کر جب وہ فلیٹ میں جاتے ہیں دروازہ کھٹکاتی ہے پولیس، لیکن دروازہ کھولنے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ حمیرہ اصغر اس حالت میں اندر پائی جائے گی۔ پولیس پھر مجبوری کے تحت دروازہ توڑتے ہیں، دروازہ توڑ کے جب اندر داخل ہوتے ہیں تو بدبو سی، ایک عجیب و غریب سمیل جون سی ہے وہ پورے فلیٹ سے آنے لگ جاتی ہے۔ جب وہ فلیٹ کا معائنہ کرنے لگتے ہیں اور آگے جب دروازہ کھولتے ہیں تو یا پھر دروازہ کھلا ہوتا، جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو ایک خاتون بے جان جسم لیے زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ ناظرین مردہ حالت میں جب انہوں نے حمیرہ اصغر کو دیکھا تو انہوں نے بہت کوشش کی نشاندہی کرنے کی، اور استغفار میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ جو اس وقت اس کا حال تھا، جسم جون سا تھا وہ گلا سرا تھا۔ جب انہوں نے وہ الٹا تھا جسم اس کا زمین پر، جب انہوں نے سیدھا کیا اور شناخت کرنے کی کوشش کی اور تصویریں ارد گرد انہوں نے فلیٹ میں دیکھی تو پتہ چلا کہ یہ تو پاکستان کی ایک مشہور اداکارہ حمیرہ اصغر ہے جس نے اپنے کیریئر کا آغاز ماڈلنگ سے کیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد پاکستان کے کچھ ڈراموں میں بھی پارٹیسپیٹ کیا، پرفارم کیا، کچھ کردار ادا کیے، انڈسٹری میں قدم رکھا۔ تو پولیس کی جانب سے یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی 2-4 دن یا 10 دن نہیں بلکہ بہت مہینے ہو گئے ہیں یہ لاش ادھر ایسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ جب انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، انویسٹیگیشن میں پتہ چلتا ہے 3 ماہ، پھر مزید انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو ناظرین پتہ چلتا ہے کہ غالباً 9 ماہ یا 9 ماہ سے بھی زیادہ وقت ہو گیا ہے اس کا انتقال ہوئے، اور بے جان جسم لیے وہ وہاں پر ہی زمین پر پڑی تھی مردہ حالت میں۔ 9 ماہ سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا اس کو مردہ حالت میں وہاں پر۔ اور اگر اس کے آخری پیغام کی بات کی جائے، کیونکہ حمیرہ اصغر کا جو سا تعلق تھا وہ لاہور سے تھا، اور کراچی میں ظاہر سی بات ہے انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری موسٹلی لوگ ڈائریکٹر، پروڈیوسر یا شوٹنگ موسٹلی جتنی بھی ہے وہ زیادہ تر کراچی میں ہوتی ہے۔ کراچی کو ایک اہم کردار ادا کیا جاتا ہے، یا پھر کراچی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے انڈسٹری میں، جو فلم انڈسٹری، یا پھر آپ فلم انڈسٹری تو نہیں میں کہوں گا، ہاں ڈرامہ انڈسٹری کی بات کریں، کیونکہ پاکستان کے ڈراماز جو سے ہے وہ زیادہ تر ایشیا میں دیکھے جاتی ہے، اور جہاں جہاں بھی پاکستانی یا اردو بولی سمجھی جاتی ہے وہاں وہاں پاکستانی ڈراموں کو سنا بولا سمجھا جاتا ہے۔ اور جب حمیرہ اصغر کے موبائل کو اٹھایا جاتا ہے، ٹریس کیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے تو اس کے بھائی کا رابطہ نکالا جاتا ہے، اور بھائی کو کال کی جاتی ہے کہ آپ کی ہمشیرہ کا یعنی بہن کا انتقال ہو گیا ہے، تو ایسے ایسے ہمیں لاش ملی ہے۔ تو بھائی یہ کہتا ہے کہ جی ہمارا حمیرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ برائے مہربانی والد سے رابطہ کریں۔ وہ بڑے حیران ہوتے ہیں اور والد صاحب کا نمبر نکالتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، والد صاحب کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حمیرہ اصغر کے فلیٹ میں ہیں اور ہم نے مردہ حالت میں حمیرہ اصغر کو پایا ہے، تو لہٰذا آپ یہاں آئیں اور اپنی بیٹے کی جو بھی آخری رسومات ہے وہ کرنی ہے کر لیں، یا پھر اس کو دیکھ لیں آ کر، یا پھر اس کی لاش کو لے جائیں جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں۔ تو اس کے والد نے کہا کہ جی ہم نے لا تعلقی کا اعلان 7 سال پہلے ہی کر دیا تھا، یعنی کہ 7 سالوں سے یہ کراچی میں تھی، یا 7 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا یہ کراچی میں تھی۔ تقریباً سننے میں آیا ہے کہ تقریباً غالباً کو 10 سال ہو گئے ہیں کراچی میں یہ رہ رہی تھی، اور وہاں پر ہی
کام کر رہی تھی۔ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے گھر والے ایک ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتے تھے، ڈاکٹرز تھے، تو ان کا یہ تھا کہ ہماری بیٹی اس انڈسٹری میں نہ جائے، لیکن کسی وجہ سے یا پھر اس کا کوئی ذاتی شوق ہوگا، لیکن جب یہ اس انڈسٹری میں آئی، ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے کہ اسی کی وجہ سے گھر والوں نے لا تعلقی کا اعلان کیا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلے کہ حمیرہ اصغر کا آخری پیغام کیا تھا۔ حمیرہ اصغر نے ایک نجی پروگرام میں شرکت کی اور اس سے پوچھا کہ آپ اپنے مداحوں کو، چاہنے والوں کو، فالوورز کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں، تو حمیرہ اصغر نے یہی کہا کہ اپنے غریب بہن بھائیوں کا، خصوصاً اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال رکھے، ضروری نہیں کہ پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی، اور یہ جو جانور ہیں ان کے ساتھ کائنڈلی بیہیو کیا جائے اور ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ حمیرہ اصغر کا آخری پیغام تھا جو ہم تک پہنچا، اور اس کی جو حالت تھی، 9 سے زائد مہینے پرانی میت جب مردہ حالت میں اٹھائی گئی تو ناظرین، جو گلی سری وہ جو حالت تھی، خدا تعالیٰ سے رحم چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو بھی معاملات تھے اس کے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور کیا پتہ اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند ہو نہ ہو، وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ ہم ایز اے ہیومن، ایز اے انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے اور اس کے درجات کو بلند کرے، اور جو بھی غلطیاں خطائیاں ہوئی ہیں، ہم انسان سب کہیں نہ کہیں غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، صغیرہ کبیرہ، ہر بندہ کہیں نہ کہیں گناہ گار ہے۔ کوئی بھی اپنے آپ کو جو حاجی نمازی شو کرتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن کہیں نہ کہیں انسان سے کچھ نہ کچھ غلطی، خطائیاں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور رہی بات حمیرہ اصغر کی، تو اللہ تعالیٰ حمیرہ اصغر کو بھی معاف فرمائے اور اس کی اگلی منزلیں آسان کرے۔